Senator Dilawar Khan to move under Rules 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, the election schedule for the 8th November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan. Be dispensed with in order to enable the House to discuss and pass a resolution. Yahi sir aapse request. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, that the motion is carried. سینٹ میں الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد 2 بار منظور. ایوان میں 8 فروری کے عام انتخابات معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی. نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے آنے کے بعد قرارداد دوبارہ پیش کی گئی. دوسری بار بھی کثرت رائے سے منظور. قرارداد دلاور خان نے پیش کی. موقف اختیار کیا. JUIFA کے ارکان پر حملے ہوئے. محسن داوڑ پر بھی حملہ ہوا. ANP کے ایمل ولی کو بھی تشویش ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے. اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے. ان علاقوں کی الیکشن عمل میں شرکت مشکل ہے. سینٹ کہتا ہے مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے. 8 فروری کے الیکشن شیڈیول کو ملتوی کیا جائے. سینٹ الیکشن کمیشن پر اعتماد کرتی ہے. الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کرے. جناب چیئرمین کہ ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی اور روزانہ بمباریاں ہوتی تھی برطانیہ میں. انہوں نے الیکشن اپنا ڈیلے کیا. یہ 2008 میں کیوں نہیں بولا؟ 2013 میں کیوں نہیں بولا؟ تب بھی بولتے نا کہ الیکشن ڈیلے کرو. حالات 2008 میں اس سے زیادہ خراب تھے, 2013 میں اس سے زیادہ خراب تھے. اس کے باوجود الیکشن ہوا. سیکیورٹی کا بہانہ کر کے الیکشن ملتوی کریں گے تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کی قرارداد کی مخالفت. کہا میں سینیٹر دلاور خان کی وجوہات کو درست کرنا چاہتا ہوں. ملک میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں, لیکن 2008 اور 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے. کیا دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور امریکہ نے الیکشن ملتوی کیا؟ موسم کا بہانہ بنایا جاتا ہے. یہ بوٹ پالش شروع ہو گئی ہے. کیا پاکستان آئینی ادارے پارلیمنٹ کے بغیر چلایا جائے گا؟ الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد منظوری کے وقت سینٹ اجلاس میں عجب صورتحال. 100 ارکان کے ایوان میں صرف 14 حاضر تھے. 11 ممبران نے قرارداد کی حمایت کی. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ اور نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی قرارداد کی مخالفت. پیپلز پارٹی کے سینیٹر بحیرہ منتنگی اور PTI کے گردیپ سنگھ خاموش رہے. قرارداد کی حمایت کو 8 سینیٹرز آزاد, 2 کا تعلق BAP اور 1 کا تعلق مسلم لیگ کاف سے تھا. پیپلز پارٹی نے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد کی حمایت نہیں کی. ہمارا موقف واضح رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کی پریس کانفرنس. کہا بحیرہ منتنگی کی مخالفت اب واضح نہیں تھی تو ہونی چاہیے تھی. انتخابات کے حوالے سے ملک میں آئین اور قانون ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. بہت سی جماعتیں الیکشن سے پیچھے ہٹ رہی تھی. ہم نے الیکشن کا مطالبہ کیا. سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کے دوران غیر واضح موقف. پیپلز پارٹی نے سینیٹر بحیرہ منتنگی کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر شوکوز نوٹس جاری کر دیا. وضاحت طلب. شوکوز نوٹس میں کہا آپ نے قرارداد کے حق میں تقریر کی, پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کیوں کی؟ 1 ہفتے میں جواب دیں. سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ محفوظ. چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے. آج نہیں مگر جلد مختصر فیصلہ سنائیں گے. پورا ملک 5 سالہ نااہلی کے قانون سے خوش ہے. کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. چیف جسٹس نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سمیع اللہ کیس پر بھی سوالات اٹھا دیے. کہا سمیع اللہ کیس میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیسے دیا؟ کیا کسی اور ملک میں سیاستدانوں کا اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے؟ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے, لیکن صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل
ایک جنرل نے شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ مخدوم علی خان ایڈوکیٹ نے کہا کسی اور ملک میں سیاستدانوں کے لیے ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے کہا کیا ہمارے سیاستدان پوری دنیا کے سیاستدانوں سے الگ ہیں؟ کاغذات نامزدگی میں ذاتی معلومات دیں اور اہل ہو جائیں۔ اٹارنی جنرل نے استدعا کی عدالت فیصلہ دے، نااہلی کی ڈکلیریشن کس نے دینی ہے؟ عدالت کو مختلف آئینی سوالات کا تعین کرنا ہوگا۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو 3 نسلوں سے آپ کا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ میں نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا، میں گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا، میں اس پرانی سیاست کے اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں، دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو پنجاب پر مسلط کیا گیا۔ یہ سیاسی جماعتیں صرف اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نفرت، گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ہمیں پرانی اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لاہور جلسے میں سیاسی حریفوں پر وار، کہا پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، غریب عوام کو 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کریں گے۔ پنجاب کی خواتین کو درپیش مسائل کا بھی ادراک ہے۔ پیپلز پارٹی کا قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان۔ سندھ سے قومی اسمبلی کی 61 اور سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں کے لیے امیدواروں کے نام سامنے آ گئے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو قومی اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ڈیڈ لاک برقرار، کاف لیگ کے ساتھ بھی بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پی 20 قومی اور 44 صوبائی نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند، نون لیگ 3-4 سیٹوں سے زیادہ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں۔ کاف لیگ 4 قومی اور 8 صوبائی حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے۔ نون لیگ صرف صالح حسین، شافع حسین، طارق بشیر چیمہ کی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے راضی۔ ادھر آئی پی پی کے سعید اکبر نوانی کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ، پارٹی سربراہ جہانگیر ترین کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سانحہ 9 مئی کی نئی تہلکہ خیز فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ شرپسندوں کو جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں مکمل تیاری کے ساتھ شرپسند جماعت کا پرچم اٹھائے تخریب کاری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی ٹانک میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب گل یوسف عرف تور بھی شامل۔ سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ اسلام آباد کے علاقے غوری ٹاؤن میں گاڑی پر فائرنگ، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سنی علماء کونسل علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید ہو گئے۔ حملہ موقع سے فرار۔ ترجمان سنی علماء کونسل کے مطابق حملے میں ان کے ایک ساتھی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ موٹر وے کئی مقامات سے بند۔ M1 پشاور سے اسلام آباد تک بند، M2 لاہور سے شیخ پورہ تک، M3 فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے بند، M4 پر ملتان سے پنڈی بھٹیا تک ٹریفک کو روک دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے بند۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد کی آج 11ویں برسی۔
بلند پایا سیاستدان اور ممتاز عالم دین قاضی حسین احمد 1985 اور 1992 میں 2 مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے. 2002 کے انتخابات میں وہ 2 حلقوں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. قاضی حسین احمد نے ملکی سیاست میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی. ان کی جماعت کا یہ نعرہ ظالم و ڈرو قاضی آ رہا ہے بہت مقبول ہوا. 6 جنوری 2013 کو اسلام آباد میں دل کے عارضے کے باعث انتقال کر گئے تھے. قومی ہیرو اعتزاز حسن کی آج 10ویں برسی. 6 جنوری 2014 کو طالب علم اعتزاز حسن نے گورنمنٹ ہائی اسکول ابراہیم زئی پر خودکش حملے کو ناکام بنایا. ان کی بہادری سے 400 طلباء کی جانیں بچیں. حکومتی اعلانات کے باوجود ابراہیم اسکول کا نام اعتزاز حسن کے نام پر تبدیل نہ ہو سکا. شہید کے نام سے سڑک اور سپورٹس گراؤنڈ بھی ناتمیر ہو سکی. اور نیوزی لینڈ کی کم عمر ترین رکن پارلیمنٹ پہلی تقریر سے ہی چھا گئی. 21 سالہ ہانا رواتھی میپی نے روایتی گیت اور رقص کا مظاہرہ کیا. دیگر ارکان پارلیمنٹ نے بھی ہانا رواتھی میپی کا. اور بچوں اور بڑوں سب کے پسندیدہ مسٹر بین 68 برس کے ہو گئے. اداکار روون نے کیریئر کا آغاز 1978 میں ریڈیو پروگرام دی ایٹکنسن پیپل سے کیا. روون ایٹکنسن نے مسٹر بین اور فلم سیریز جونی انگلش سے شہرت پائی.